کیا عشق کا یہ دوست تو اعجاز نہیں ہے، کیا عشق کا یہ دوست تو اعجاز نہیں ہے، گلشن میں بھی ہوں نالے صحرا لیے ہوئے، گلشن میں بھی ہوں نالے صحرا لیے ہوئے۔ دیکھو اس شعر کی شرح کیا ہے کہ تمام دنیا کی نعمتوں میں رہتے ہوئے اپنی آہ بیابانی کو نہ بھولے اور آہ صحرا رکھتا ہو اپنے پاس، تو آہ فغان صحرا اس کا گلشن میں بھی موجود ہے۔ یہ عاشق اپنی صحرا خود بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے دیوانے اپنے زمین و آسمان کو دنیا سے الگ کر لیتے ہیں۔ ان کے زمین اور ہوتے ہیں، ان کے آسمان اور ہوتے ہیں، ان کا گلشن اور ہوتا ہے، ان کا صحرا اور ہوتا ہے۔ بس کیا کروں، آگے الفاظ نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ ہر عاشق خدا کو اپنا ایک الگ عالم دیتا ہے، لہذا گلشن میں رہتے ہوئے اختر آہ صحرا کی نعمت سے مشرف کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ اشعار گلشنی میں تو ہوئے ہیں، مگر آدھی رات کے بعد کے ہیں یہ شعر۔ اکثر 70-80% میرے اشعار آدھی رات کے بعد کے ہیں۔ پڑھیے۔ کیا عشق کا یہ دوست تو اعجاز نہیں ہے، کیا عشق کا یہ دوست تو اعجاز نہیں ہے، گلشن میں بھی ہوں نالے صحرا لیے ہوئے۔ دیکھو اللہ کی نعمت عرض کرتا ہوں، 18 سال کی جوانی میں بیت ہوا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور 10 سال جنگل میں گزار دیے اپنے شیخ کے ساتھ۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض جوان سوچتے ہوں گے کہ جوانی معلوم نہیں کیسے گزاری، اب بڑے میاں اللہ والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو جوانی پیدا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کروڑہ جوانی دیتا ہے، اس کی روح کے اندر بال سفید ہو جائیں گے مگر اندر کی جوانی ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ پر فدا کیا، جہاں فانی جا کر باقی ہو جاتی ہے۔ ما عندکم ینفد، اللہ پاک فرماتے ہیں جو چیز مجھ پر فدا کرو گے وہ غیر فانی ہو جائے گی، اگرچہ تمہارے پاس فانی ہے، وہ اگر مجھ پر فدا کرو گے تو میرے خزانے میں داخل ہو کر تمہاری فانی بھی غیر فانی ہو جائے گی۔ ما عندکم ینفد قرآن پاک کی آیت ہے، اور جو تم اپنے نفس پر خرچ کرو گے وہ سب فانی ہو جائے گی، کیونکہ تم فانی ہو، فانی پر فانی ہو کر فانی، اور باقی پر فانی بھی باقی ہو کر باقی ہو جاتی ہے۔ جو کالے بال اللہ پر فدا ہوتے ہیں سفید بال ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہتے ہیں، ان کی جولانی اور ان کی مولانی اور ان کی طغیانی اور ان کی طوفانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔